السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک مرتبہ پھر ہم آپ کے سامنے سوال جواب کے ایپیسوڈ نمبر 27 میں آپ کے روبرو ہیں، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس ایپیسوڈ میں آپ کو ملتے ہیں آپ کے سوالات کے اطمینان بخش جوابات۔ چنانچہ اس ایپیسوڈ کا پہلا سوال ہے صافیہ شیخ کا۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ مفتی صاحب، اس پوسٹ کی کیا حقیقت ہے؟ کچن میں بارش کا پانی ضرور رکھے۔ بارش کا موسم چل رہا ہے، بارش کے پانی میں شفا ہے۔ جب بھی بارش ہو تو بارش کا پانی جمع کر لیں اور کچن میں بوتل میں بھر کر رکھ دیں۔ جب بھی گھی وغیرہ سے ہاتھ جل جائے یا تیل وغیرہ سے ہاتھ جل جائے تو فوراً اس جگہ پر بارش کا پانی لگا لیں، تو چھالے وغیرہ نہیں بنیں گے انشاءاللہ، جلن بھی ختم ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ جب بھی کھانا بنائیں چند قطرے بارش کا پانی مکس کر لیں، کھانا کیا ہے بیماری نہیں بنے گا اور ذائقہ بھی لاجواب اس کا ہو جائے گا۔ یہ عمل پوچھا گیا ہے، تو یہ عمل حدیث سے ثابت ہے کیا ہے، اس کے بارے میں بتایا جائے تو یہ سمجھ لیے بارش کے پانی کے جو عمل ہیں، لوگوں کے یوٹیوب پر جو ویڈیو ہیں کہ اس میں یہ بتایا گیا کہ بارش کے پانی میں شفا ہے، بارش کے پانی کے ساتھ یہ اگر وظیفہ کیا جائے تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ذخیرہ احادیث میں ایسی کوئی روایت اور حدیث نہیں ملی۔ یقیناً یہ ہو سکتا ہے کہ یہ حدیث نہ ہو، لیکن کسی بزرگ یا اللہ والے کا مجرب عمل ہوگا جو بطور علاج کیا ہے اس کو عمل کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، مگر اسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک روایت اور سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص بارش کا پانی لے کر اس پر سورہ فاتحہ 70 بار، سورہ اخلاص قل هو اللہ احد کی سورہ 70 بار اور معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس 70 بار پڑھ کر دم کرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ جبریل امین میرے پاس تشریف لائے اور مجھے خبر دی کہ جو شخص یہ پانی 7 دن تک مسلسل متواتر کنٹینیو پیے گا، اللہ تعالیٰ اس کے جسم سے ہر بیماری دور فرما دیں گے اور اسے صحت و عافیت عطا فرمائیں گے، اور اس کے گوشت پوشت اور اس کی ہڈیوں سے تمام بیماریوں کو نکال لیں گے۔ تو یہ سمجھنا چاہیے یہ بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے، اس کے بارے میں کوئی حدیث نہیں ہے۔ اس میں جو نسبت کی گئی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، یہ جھوٹ ہے اور جو کہ ناجائز ہے، گناہ ہے۔ ہاں البتہ یہ ممکن ہے کسی اللہ والے کا، کسی بزرگ کا یہ مجرب عمل ہو اور اس نے اپنے لوگوں کو بتا دیا ہو، لوگوں کو فائدے کے لیے، لوگوں کو فیض پہنچانے کے لیے بتایا ہو، لہذا ایسی صورت میں کسی بزرگ کا، اللہ والے کا مجرب اور تجربہ کیا ہوا عمل سمجھتے ہوئے اس پر عمل کر لیا جائے، یعنی اس طرح کام کر لیا، اس پر عمل کر کے بارش کے پانی کو لے کر اس پر 70 مرتبہ سورہ فاتحہ، 70 مرتبہ سورہ اخلاص اور 70 مرتبہ معوذتین پڑھ کر جو ہے اس کو پیا جائے، تو یقیناً اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، درست ہے۔ اسی طریقے سے بارش کے پانی کو بوتل میں رکھ کر اس کو کچن میں رکھ لیا جائے اور ذائقہ لانے کے لیے جو ہے تھوڑا سا مکس کر لیا جائے بارش کا پانی، تو کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ لیکن ایک اور چیز ہے، اگر آپ اپنے کھانے میں ذائقہ لانا چاہتی ہیں تو ضروری ہے کہ آپ جو ہے باوضو ہو کر کھانا بنایا کریں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کھانے میں نورانیت بھی آ جاتی ہے اور ذائقہ بھی من جانب اللہ اس ہنڈیا میں ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ زہرا خاتون ہیں ابو طلحہ، زہرا خاتون یہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، محرم الحرام کے علاوہ عام مہینوں اور دنوں میں کالے رنگ کا پائجامہ پہننا کیسا ہے؟ کیونکہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کالے رنگ کا پائجامہ نہیں پہننا چاہیے، اس کا شریعت میں کیا حکم ہے؟ دیکھیے، عام حالت میں خواتین کسی بھی رنگ کا کپڑا پہن سکتی ہیں، اور یہ بھی اجازت ہے کہ شلوار کوئی اور کلر کی ہو، جھمپر کوئی اور کلر کا ہو۔
شلوار اور جھمپر یعنی قمیص اور پائجامہ اور شلوار جو ہے ایک ہی کلر کی ہوں یا ڈفرینس کلر کی ہوں یا کلرفلی ہوں، جائز ہے، درست ہے، کبھی منع نہیں ہے۔ البتہ محرم کے دنوں میں اور محرم کے پہلے عشرے میں مرد ہوں یا عورتیں ہوں، ان کو کالے کپڑا پہننا منع کیا گیا ہے، کیونکہ شیعوں سے مشابہت ہوتی ہے، کیونکہ شیعہ محرم کے مہینہ شروع ہوتے ہی محرم کے پورے عشرے یعنی شروع کے 10 دنوں میں وہ بطور سوگ اور ماتم کے کالے کپڑا پہننے کو لازمی اور ضروری سمجھتے ہیں۔ اس لیے اہل سنت والجماعت والے بھائی اور بہنوں کو یہ کہا جائے گا کہ محرم کے شروع کے 10 دنوں میں وہ کالے کپڑے نہ پہنیں۔ اب رہا یہ کہ محرم کے علاوہ عام مہینوں میں اور عام دنوں میں عورتوں کے لیے اجازت ہے، وہ کو چاہے کالے رنگ کے کپڑے پہنے، چاہے کسی اور کلر کے پہنے، چاہے شلوار کالی ہو، جھمپر جو ہے اور قمیص سفید ہو، یا سفید شلوار ہو اور جھمپر اور قمیص کسی اور کلر کی ہو۔ ہاں البتہ مرد کے لیے جو ہے فرمایا گیا کہ پیلا کپڑا اور اسی طریقے سے لال کپڑا اوپر سے نیچے تک یعنی کرتا پجامہ یا شرٹ یا اور جو ہے پینٹ ایک ہی کلر کی نہیں ہونا چاہیے، یعنی سرخ کپڑے کو پہننے سے منع کیا گیا۔ زرد یعنی پیلے کپڑے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لیے منع فرمایا، عورتوں کے لیے کوئی ممانعات نہیں ہے، وہ کبھی بھی کسی بھی رنگ کے کپڑے پہن سکتی ہیں، سوائے یہ کہ کالے کپڑے کو کیا ہے محرم میں شیعوں سے اور رافضیوں سے مشابہت سے بچنے کے لیے نہ پہننا کا حکم ہے۔ یہ فرین بہنیں یہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے کچھ ایکسٹرا پیسے ملے تھے جس سے میں نے کل مغرب کے بعد آئس کریم خرید کر بھائی بہن کو کھلائی اور خود بھی کھائی، تو کیا یہ یوم عاشورہ کو وسعت کرنے میں آئے گا؟ جی ہاں بالکل، یوم عاشورہ میں حدیث ہے 10 محرم یوم عاشورہ کو جو شخص اپنے اہل و عیال کے نان و نفقے کھانے پینے میں وسعت کرے گا تو اللہ تعالیٰ سارے سال اس کو رزق کی برکت سے نوازے گا۔ لہذا عاشورہ کا دن جو ہے شروع ہو جاتا ہے 9 محرم کی مغرب کے بعد عاشورہ کا دن شروع ہو گیا۔ عاشورہ کے دن میں جو گھر والوں پر وسعت کرنے کا حکم آیا اس میں رات بھی شامل ہے، لہذا اگر آئس کریم وغیرہ کھلا دی گئے تو انشاءاللہ آپ کو اس حدیث پر عمل کا اور اس کی فضیلت آپ کو حاصل ہو گئی۔ یہی فرین بہنیں یہ کہہ رہی ہے مفتی صاحب یہ حدیث ہے ان الدین یسر ولن یشاد الدین احد الا غلبہ، فرمایا کہ بے شک دین آسان ہے اور جو شخص دین میں سختی اختیار کرے گا تو دین اس پر غالب آ جائے گا اور اس کی سختی نہیں چل سکے گی۔ یہ کہہ رہی ہیں کہ دین میں سختی کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جو چیز دین میں ضروری نہ ہو اس کو ضروری سمجھ لیا جائے۔ چنانچہ آج اسی طرح کو بہت سارے مستحبات، بہت سارے نوافل کو بہت ضروری سمجھا جاتا ہے کہ نہیں کھڑے ہو کر وضو نہیں ہوگا، بیٹھ کر ہی وضو کرنا ضروری ہے۔ اب بیٹھ کر وضو کرنا قبلے کی طرف منہ کر کے یہ مستحب ہے۔ مستحب یعنی اگر آپ قبلے کی طرف منہ کر کے اونچی جگہ پر بیٹھ کے وضو کریں تو یہ مستحب ہے۔ مستحب کا مطلب یہ کہ کریں گی تو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ملے گا۔ لیکن جو ہے کوئی کہ نہیں وضو ہی نہیں ہوگا تو یہ دین میں سختی ہے، یعنی دین کے اندر جو چیز ضروری نہیں ہے اس کو ضروری سمجھنا۔ اسی طریقے سے کوئی میت کو غسل دے تو میت کو غسل دینے والے کے لیے مستحب یہ کہ خود غسل کر لے۔ مستحب اس عمل کو کہتے ہیں جس کے کرنے پر ثواب ہو، نہ کرنے پر کوئی گناہ نہ ہو، لیکن وہ اس کو ضروری سمجھے تو یہ دین میں جو ہے سختی کرنا ہے۔ دین میں جو ہے اپنے آپ پر سختی کر کے یعنی فرض کو واجب اور فرض کا درجہ سنت اور نفل اور آداب کو فرض کا درجہ دے دینا یہ دین میں سختی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا دین یسر، دین آسان ہے۔ لہذا شریعت کا جو حکم ہے جس درجے میں اس کو اسی درجے میں رکھ کر عمل کرنا چاہیے۔ یہ فرین ہے یہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب کیا ارباب نام ہوتا ہے کسی لڑکے کا؟ اگر ہوتا ہے تو معنی بتا دیں۔ جی ہاں ارباب لوگ رکھتے ہیں،
اور اس کے معنی بھی اچھے ہیں۔ اُولی الارباب قرآن کریم میں بھی آیا ہے، الباب بھی آیا ہے، ارباب بھی آیا ہے۔ ارباب حکومت یعنی صاحب عزت کو کہا جاتا ہے، شان و شوکت والے کو کہا جاتا ہے۔ الباب جو ہے عقل مندوں کو کہا جاتا ہے۔ تو الباب بھی نام رکھا جا سکتا ہے، ارباب بھی نام رکھا جا سکتا ہے، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ فراحانہ بہنیں ہی کہہ رہی ہیں مفتی صاحب، ناپاکی کی حالت میں پیڑ پودوں کے پاس جا کر ان کو پانی ڈالنا کیسا ہے؟ شرعاً جائز ہے، درست ہے، عقلاً بھی یہ بات لگتی ہے کہ بھئی اس میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کے گھر میں گارڈن ہے، پھلواری ہے، آپ نے نرسری رکھ رکھی ہے، آپ کے پیڑ پودے ہیں، اور ہونا چاہیے، پیڑ پودے لگنا چاہیے، تو ناپاکی کی حالت میں ان کو پانی دیا جا سکتا ہے، وہ جو ہے کوئی حرج کی بات نہیں، شرعاً منع بھی نہیں ہے، اور دنیاوی اعتبار سے بھی اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اس لیے اس کی فکر نہیں کرنا چاہیے کہ جو ہے غلط ہے، غلط نہیں ہے، بالکل صحیح ہے اور درست ہے۔ یہ ہیں ساحل رائین، ان کی بہن ہیں فوزیہ، یہ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب نکاح کے بعد مجھے اور میرے شوہر کو کسی نے چینی کا شربت پلایا تو ہم نے پی لیا، اور پھر اس کے بعد کسی نے ہمیں نیبو ملا ہوا شربت پلایا، اور ہم نے لوگوں سے کہا کہ ہم پی چکے، لیکن کوئی پتہ نہیں کون تھا، اس نے ہمیں زبردستی جو ہے پلا دیا اور ہم نے پی لیا۔ اب کیا ہوگا؟ گھر والے سب ڈر رہے ہیں، پریشان ہیں کہ کچھ برا ہو جائے گا کیونکہ وہ نیبو ملا ہوا تھا۔ دیکھیے گا، یہ شادی اور نکاح کے بعد، نکاح ہوتے ہی فوراً ہمارے یہاں پر ایک عمل ہوتا ہے، اور یہ عمل مسنون نہیں ہے، لیکن لوگ کرتے ہیں کہ ایک پیالے میں چینی لے کر اس میں پانی ڈال لیتے ہیں، بعض لوگ اس میں دلہن کی نتھ بھی ڈال لیتے ہیں، اور بعض لوگ یوں ہی بہرحال شربت، خالی شربت، اور بعض لوگ اس میں رنگ بھی ڈالتے ہیں، کوئی نتھ ڈال لیتا ہے، دلہن کی جو نتھ پہنی ہوئی ہوتی ہیں، اور وہ پانی پہلے دولہا کے پاس لے جایا جاتا ہے، اس سے کہا جاتا ہے بھائی 3 گھونٹوں میں آپ پی لو، پھر اس کے بعد جو بچتا ہے پھر دلہن کے پاس لے جایا جاتا ہے کہ اب آپ پی لو۔ یہ عمل کرایا جاتا ہے، اس کو لازمی اور ضروری سمجھا جاتا ہے، حالانکہ یہ لازمی اور ضروری نہیں ہے، بلکہ اس میں حکمت یہ ہے کہ دونوں میاں بیوی بن گئے، تو نکاح ہوتے ہی اللہ تعالیٰ نے محبتیں تو پہلے ہی دل میں ڈال دی، لیکن ایک دوسرے کا میٹھا جھوٹا پیا جائے تو مزید محبتیں پڑتی ہے، صرف اس غرض سے یہ عمل مشروع تھا، لیکن لوگوں نے اس کو بہت لازمی اور ضروری سمجھ لیا۔ اب ان کا سوال یہ کہ وہ کھٹا تھا، اب اس سے کوئی اپشگن ہوگا؟ کوئی اپشگن نہیں ہوگا، جس نے بھی پلایا تھا پتہ نہیں کیا منشا ہوگی، لیکن الحمدللہ مطمئن رہیں، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں، اپنے یہ ایمان اور یقین کو ایسا مضبوط رکھیں کہ ساری دنیا مل کر بھی آپ کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور ساری دنیا مل کر آپ کو کوئی نفع پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو نہیں پہنچا سکتے۔ ہمارا تو ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے، اس لیے گھر والوں کو بھی مطمئن کر دیے، خود بھی مطمئن ہو جائیے، پانی کھٹا تھا، شکنجی تھی، آپ نے پی لی، کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی برا نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ جی، یہ وسیم مافات ہے، یہ کہہ رہی ہیں مفتی صاحب قرآن کریم کو قرآن میں کس جگہ روح کہا گیا ہے؟ قرآن میں قرآن کریم کو کس جگہ روح کہا گیا ہے؟ تو اس سلسلے میں سمجھنا چاہیے کہ قرآن کریم کے بہت سارے نام ہیں جو قرآن کریم میں ہی مذکور ہے، کسی کا اشارتاً نام ملتا ہے، کسی کا صراحتاً ملتا ہے، چنانچہ قرآن کریم کو کتاب کہا، الف لام میم ذالک الکتاب، تو کتاب بھی قرآن کریم کا ہے، کہیں کتاب مبین کہا، کہیں ہدا کہا، کہیں فرقان کہا، اسی طریقے کہیں کیا ہے حق کہا، کہیں نور کہا، اور بھی کہیں شفا بھی کہا ہے، کہیں جو ہے کلام اللہ کہا، کہیں موعظہ کہا، لیکن یہ پوچھا گیا ہے کہ قرآن کریم کو کس جگہ پر روح کہا گیا، تو اس کے بارے میں سمجھا جائے
کہ سورہ شعراء میں وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، اس کا ترجمہ ہے اسی طرح ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنے حکم سے روح کو اتارا، آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے، لہذا اس سورہ شعراء میں قرآن کریم کو لفظ روح سے تعبیر اور بیان کیا گیا ہے۔ یہ وسیم آفات ہیں، یہ کہہ رہی ہیں کہ مفتی صاحب اگر روزے کی حالت میں میاں بیوی کو روزہ یاد رہتے ہوئے وہ صحبت اور ہم بستری کر لے تو کیا دونوں پہ کفارہ واجب ہے یا ایک پر؟ جواب یہ ہے کہ اگر جانتے بوجھتے ہوئے ان کو دونوں کو یاد تھا کہ ہمارا روزہ ہے اور پھر روزے کی حالت میں میاں بیوی نے ہم بستری صحبت اور جماع کر لیا تو ایسی صورت میں دونوں کو روزہ ٹوٹ گیا اور دونوں ہی کو اپنے اس روزے کی قضا بھی رکھنی ہے اور دونوں کو اپنے الگ الگ اپنے ٹوٹے ہوئے توڑے ہوئے روزے کی کفارہ ادا کرنا ہے، یعنی کہ دونوں پر الگ الگ کفارہ واجب ہوگا۔ یہ نازیہ سیفی ہیں، یہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مفتی صاحب یہ شیعہ لوگ ماتم مناتے ہیں، مناتے کیوں ہیں؟ کیا ان سے کوئی غلطی ہوئی تھی؟ کیا حضرت حسین کی شہادت کا ذمہ دار یہ خود کو مانتے ہیں؟ جی ہاں، شیعان علی جو کوفہ میں یعنی سپورٹر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپورٹر اور محبین بن کر انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سینکڑوں خط لکھے، کئی وفود کوفہ سے جو ہے آئے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا گیا، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مسلم بن عقیل کو تحقیق حال کے لیے کوفہ بھیجا تو کوفہ میں عبید اللہ بن زیاد کا امیر کوفہ بن کر آنے پر تمام شیعان علی جو ہے محبین بن کر آئے تھے، جنہوں نے خطوط لکھ کر بلایا تھا، وہ سب جو ہے اپنے گھروں میں چھپ گئے اور مسلم بن عقیل کی شہادت ہوئی۔ اسی طریقے سے اور بھی، تو یہ یقیناً یہ ماتم جو کرتے وہ تو شریعت میں ہے ہی نہیں، اور یہ جو ہے ماتم یقیناً جو کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ جو ہے دشمنان صحابہ میں سے ہیں، محبین صحابہ میں سے نہیں ہیں، کیونکہ محبین صحابہ میں سے ہوتے تو شریعت اور حدیث کے مطابق ان کا عمل ہوتا، ان کا عمل حدیث اور قرآن کے خلاف ہے، اس لیے یہ محبین صحابہ تو ہو ہی نہیں سکتے۔ یہ شعیب بھائی یہ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب حضرت علی کا نام پورا علی ابن ابو طالب ہے، میری جانکاری میں جاننا چاہتا ہوں۔ جی ہاں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو پورا نام ہے وہ علی ابن ابی طالب ہی ہے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے لقب، ایک ہوتا ہے نام، ایک ہوتی ہے کنیت، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام علی تھا اور ان کی کنیت ابو الحسن تھی اور ابو تراب بھی تھی۔ ابو الحسن تو اس لیے تھی کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بیٹے تھے، بڑے بیٹے کے نام پر ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو الحسن ہو گئی۔ اور ابو تراب ایسے ہوئی کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ سے ناراض ہو کر باہر لیٹے ہوئے تھے، عرب چونکہ علاقہ پتھریلا علاقہ ہے، باہر لیٹے تھے تو ساری دھول مٹی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن پر آ گئی اور سر اور بال جو ہے دھول سے اٹے ہوئے تھے، تو اللہ کے رسول آئے اور اللہ کے رسول نے محبت سے کہا ابو تراب قم ابو تراب، اے ابو تراب اٹھو، تو ابو تراب بھی حضرت ابو طالب کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہو گئی۔ شیر خدا، حیدر کرار، یہ جو ہے حیدر کے معنی خود شیر کے آتے، شیر خدا کے بھی حیدر کرار، یہ جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے القابات ہیں، لہذا نام کیا ہے علی بن ابی طالب ہی تھا۔ یہ محمد ریاض ہے، یہ کہہ رہے ہیں کیا مفتی صاحب روزے کی حالت میں آنکھ میں دوا ڈال سکتے ہیں؟ جی ہاں، روزے کے حالت میں آنکھ میں آئی ڈراپ یا دوا وغیرہ ڈال سکتے ہیں، اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ یہ سحر خان ہے، یہ کہہ رہی مفتی صاحب کیا محرم کی 10 تاریخ کو توا نہیں چڑھتا ہے
اور نہ جھاڑو دی جاتی ہے جب تک کہ تادیے دفن نہ ہو جائیں، یہ بالکل بکواس ہے، غلط ہے۔ حدیث کے خلاف جو ہو وہ دین ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں کہ جو عاشورہ یعنی 10 محرم کو اپنے گھر والوں کے نان و نفقے میں وسعت کرے گا، اللہ تعالیٰ سارے سال اس کو رزق کی برکت سے نوازیں گے۔ اور یہاں پر رسم یہ ہے کہ توا نہیں چڑھے گا، لہذا توا نہ چڑھنا، جھاڑو کا نہ دینا، یہ تواہم پرستی ہے۔ محرم میں ضرورت ہو جھاڑو دینے کی، 10 محرم کو صبح تو صبح جھاڑو دے سکتے ہیں، محرم میں کھانے پکانے کی ضرورت ہو 10 محرم کو تو صبح جو ہے توا چڑھا کے پکا سکتے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ یہ شیعوں کے طور طریقے ہیں، سنیوں کے طور طریقے نہیں ہیں۔ یہ ساحلہ ناز ہیں، یہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب آپ سے سوال ہے جی، بیبی بوائے اگر چاندی کے ہاتھ میں بالا یا گردن میں چین پہن سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیے بچہ چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، بہتر یہ ہے کہ اس کو زیادہ زیورات میں نہ ڈالا کریں، یعنی زیورات اس کو نہ پہنائیں تاکہ وہ زیورات کا حسن و زینت کا دلدادہ نہ ہو جائے۔ اور مرد بچے کو جو ہے، کیونکہ کوئی بھی دھات جائز نہیں ہے، نہ سونا ہے نہ چاندی ہے، چاندی بھی ہے 4 ماشا ہے، اس کی بھی مقدار خاص کر دی گئی ہے، لہذا اس کے علاوہ رنگ یا گلے میں چین یا ہاتھوں میں کچھ اور کڑے وغیرہ یہ بچے کے نہ ڈالے جائیں۔ اور شرعی اعتبار سے جو بچہ لڑکا ہے تو اس کے تو ڈالنا جائز ہی نہیں ہے، اور لڑکی ہے تو ٹھیک ہے ڈال لیا جائے، لیکن یہ چیزیں بعض مرتبہ بچے کی جانی یا مالی نقصان یا جسمانی نقصان کا ذریعہ بھی بنتی ہیں، کیونکہ بچے کے ہاتھ پاؤں میں یا گلے میں سونے یا چاندی کی چیز ہوگی، کوئی چور اچکا جو ہے بچے کے گلے سے وہ ہو سکتا ہے چین وغیرہ اس انداز میں کھینچے جس سے بچے کو جانی نقصان کا اندیشہ ہو، اس لیے زیادہ یہ چیزیں بچوں کو نہیں پہننا چاہیے۔ البتہ یہ کہنا ہے کہ اس سے جنت کا کوئی مطلب تو نہیں ہے، یعنی کہ ایک وہ یہ ہے کہ جنت میں جو لوگ دنیا میں سونا چاندی پہنیں گے وہ جنت میں کہ سونا چاندی کے زیورات سے محروم رہیں گے، یعنی جو مرد حضرات، کیونکہ مرد کے لیے سونا چاندی منع آئے ہیں، لہذا اگر وہ پہنیں گے تو جنتی سونے چاندی کے کنگن سے وہ محروم رہیں گے، یہ ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہ سائلہ ناز ایک اور سوال کر رہی ہیں کہ میرے ہسبینڈ کوئی بھی بات کو بہت جلد بھول جاتے ہیں، اس کے لیے کچھ بتائیے دعا وغیرہ۔ تو آپ اپنے ہسبینڈ سے کہیے گا، ایک تو وہ صبح فجر کے بعد سونے کی عادت چھوڑ دیں، دوسرا جب وہ ٹوائلٹ میں جائیں تو سر ڈھانپ کر جائیں، تیسرا یہ کہ نمازوں کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد یا کبھی یوں 12 مرتبہ پڑھ لیں، انشاءاللہ وہ ان کا مائنڈ تیز ہو جائے گا اور سنی ہوئی بات وہ پھر کبھی نہیں بھولیں گے۔ یا اسی طریقے سے وہ چلتے پھرتے ربی زدنی علما پڑھتے رہا کریں، انشاءاللہ اس کے پڑھنے سے بھی بہت نفع ہوگا اور پھر وہ جو بھولنے والی کیفیت ہے وہ بھی انشاءاللہ نکل جائے گی۔ یہ زینت شیخ ہے، یہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب چمڑے کے موزے کے نیچے بھی کاٹن کے موزے پہنے اور پھر اوپر بھی، تبھی چمڑے کے موزے پر مسح درست ہوگا؟ نہیں، چمڑے کا موزہ پہن لیا، چاہے اس کے اندر کاٹن کا موزہ پہنا ہو یا نہ ہو، دونوں ہی صورتوں میں چمڑے کے موزے پر مسح کر سکتے ہیں۔ اسی طرح چمڑے کے موزے کے اوپر بھی جرموب کے نام سے کچھ موزے پہنے جاتے ہیں جو ہے ٹخنے سے نیچے نیچے ہوتے ہیں، وہ بھی اگر پہنے ہوئے ہیں نہ پہنے ہوئے ہیں تب بھی چمڑے کے موزے پر بہر صورت مسح کر سکتے ہیں۔ یعنی چمڑے کے موزے پر مسح کرنے کے لیے اندر نائلون کے اور چمڑے کے اوپر باہر نائلون کے موزے پہنے ہونا شرط اور ضروری نہیں ہے، بلکہ خالی جو ہے جو پاؤں آپ نے چمڑے کے موزے پہن لیے تو پھر اب اوپر اس کے مسح ہو جائے گا، انہیں اتار کر ان کو اتار دیا تو آپ کا مسح ٹوٹ جائے گا۔ اور
آپ کا مسے کا وقت گزر گیا ہے تو ایسی صورت میں چمڑے کے موزے بھی اتارے اور نائلون کے بھی موزے اتارے، پھر اس کے بعد اثر نو وضو کریں، یا وضو تھا تو صرف پاؤں دھلے اور موزے پہن کے پھر جو ہے آپ کی مسے کی مدت شروع ہو جائے گی۔ یہ زینت شیخ ہیں، یہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، اس خواب کی تعبیر بتا دیجیے، یہ میرے خواب نہیں ہے، میری اسٹوڈنٹ کا ہے۔ جب میں سوتی ہوں تب تھوڑی دیر بعد 3 بجے ڈراؤنی خواب دکھائی دیتے ہیں، جیسے کسی کی ڈراؤنی شکل، اور جیسے میرے ہاتھ کسی نے پکڑ لیا ہے، 2 بار دیکھا ہے۔ تو اپنے بچوں کو سمجھائیں اور سکھائیں، اپنے اسٹوڈنٹس کو بتائیں یہ ڈراؤنی خواب اور ڈراؤنے خواب کیوں نظر آتے ہیں۔ ڈراؤنے سپنے اس لیے نظر آتے ہیں کہ بچے جو ہے وہ دیکھتے رہتے ہیں بہت زیادہ کہانیاں وغیرہ، ڈراؤنی بھوت کی، پریت کی، چڑیل کی، یہ کہانیاں دیکھتے رہتے ہیں موبائلوں پر، یا پھر جو ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پیٹ خراب ہو جاتا ہے، تب بھی ایسے ڈراؤنے خواب نظر آنے لگتے ہیں۔ بہرحال بچوں کو یہ بتائیں کہ وہ سنت کے مطابق سویا کریں، معوذتین پڑھ کے، تسبیح فاطمہ پڑھ کر، سونے کی دعا پڑھ کر، انشاءاللہ پھر ان کو ڈراؤنے خواب نظر نہیں آئیں گے۔ اور اگر ڈراؤنے خواب نظر آئیں تو لا حول ولا قوت پڑھ کے دوسری کروٹ لیٹ جانا چاہیے، اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے۔ زینت شیخ کہہ رہی ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، سورہ عادیات اور سورہ تکاثر کی نزولی ترتیب کیا ہے؟ سورہ عادیات قرآن کریم کی ایک سورت ہے، 30ویں پارے میں ہے، اور یہ قرآنی ترتیب کے اعتبار سے 100 نمبر یعنی 100ویں نمبر کی ہے، اور نزولی جو اعتبار سے اس کا نمبر 14 ہے، اور سورہ تکاثر قرآنی اعتبار سے 102 نمبر کی صورت ہے، اور نزولی ترتیب کے اعتبار سے یہ 16ویں نمبر کی صورت ہے۔ یہ انجم بہن ہیں فرید آباد سے، یہ کہہ رہی ہیں کہ مفتی صاحب جو ہے یہ جو پوسٹ بھیجی ہے اور کہا ہے کہ جوان کا توبہ کرنا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک جوان انسان توبہ کرتا ہے تو مشرق سے مغرب تک کے قبرستان میں سے 40 دن تک عذاب ہٹا لیا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کے چہرے کو روشن کرے جو حدیث سن کر آگے پہنچائے۔ یہ حدیث ہے، یعنی آخر والا جو ہے اللہ نبر اللہ اس کے چہرے کو اللہ روشن کرے جو حدیث سن کر آگے بھیجے، یہ تو حدیث ہے۔ لیکن جو جوان انسان کی توبہ کی جو فضیلت بیان کی گئی ہے کہ مشرق اور مغرب تک کے سارے قبرستان والوں سے 40 دن تک عذاب ٹال دیا جاتا ہے، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے، اور ابن ماجہ کا جو حوالہ دیا ہے وہ بھی غلط ہے۔ اور آپ کو مکمل تفصیل اگر دیکھنا ہے تو ہمارے چینل پر ایک ویڈیو ڈلی ہے جو اسی سوال کے عنوان سے ہے، آپ اس کو دیکھ لیجئے گا۔ یہ ایک بہن ہے، ان کا سوال ہے، آڈیو میں ہے، پہلے سوال سنتے ہیں پھر اس کے بعد جواب دیں گے۔ نبی اور رسول میں کیا فرق ہوتا ہے؟ نبی اور رسول میں کیا فرق ہوتا ہے؟ نبی اسے کہتے ہیں جو نئی، رسول اسے کہتے ہیں جس کو نئی شریعت اور نئی کتاب دے کر اس پر عمل کرانے کے لیے اللہ نے اپنے بندوں کی طرف بھیجا ہو، اسے رسول کہتے ہیں۔ اور نبی اس کو کہتے ہیں جو اپنے سے پہلے والی شریعت اور اپنے سے پہلے والی کتاب پر عمل کرانے کے لیے اللہ نے اس کو اپنے بندوں کی طرف بھیجا، اسے نبی کہتے ہیں۔ ان کا دوسرا سوال ہے، کیا ہے، آڈیو میں ہے، محرم کا کھچڑا کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ سوال ہے کہ محرم کا کھچڑا کھا سکتے یا نہیں کھا سکتے، محرم کا، چہلم کا۔ سوال یہی کیا جاتا ہے کہ محرم اور چہلم کا کھچڑا کھا سکتے یا نہیں کھا سکتے، کیونکہ سوال جو ہے عید پہ نہیں کیا جاتا ہے، بقرعید پہ نہیں کیا جاتا ہے، سال کے اور مہینے اور دن اور تاریخ میں نہیں کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ جائز ہوتا ہے۔ اس میں جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ محرم کا کھچڑا اور چہلم کا کھچڑا کیوں نہیں کھا سکتے۔ تو محرم اور چہلم کے کھچڑے کو کھانا جائز ہے یا نہیں، اس کا ڈیپینڈ ہے اس کھچڑا بنانے والے پر، کہ اس کھچڑا بنانے والے اور حلیم اور شربت بنانے والے نے اس کو کس نیت سے بنایا ہے۔ اگر اس نے اس نیت سے بنایا کہ یہ کھچڑا، یہ حلیم، یہ دیگیں، یہ سبیلے، یہ شربت جو ہے کربلا کے شہیدوں کی بھوک اور پیاس کو مٹائیں گے، اور شہدائے کربلا اور خاص طور پہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سے راضی ہو جائیں گے،
اور ان کو ہمارے حالات کی اطلاع اور خبر ہے، وہ ہمارے حالات کو سدھار دیں گے، ہماری بگڑی بنا دیں گے، مشکلات کو آسان کر دیں گے، ہمارے اوپر مصیبت اور آفت نہیں آنے دیں گے، اس نیت سے اگر وہ بنایا اور بنایا اور تقسیم کیا جا رہا ہے تو ایسی صورت میں اس کا کھانا حرام ہے، ناجائز ہے، اس کو لینا بھی جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو ہے غیر اللہ کے حکم لیا گیا، اور قرآن کریم میں فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، ہر وہ کھانا جو غیر اللہ کی کو مشکل کشا یا بگڑی بنانے والا سمجھتے ہوئے یا نفع نقصان کا مالک جانتے ہوئے اس کی رضا کے لیے یا اس کی ناراضگی سے بچنے کے لیے وہ پکایا جائے، کھایا جائے، کھلایا جائے، وہ غیر اللہ کے لیے ہو گیا، اور اس لیے وہ حرام ہے، اس کا لینا بھی جائز نہیں، اس کا کھانا بھی جائز نہیں۔ اور اگر نیت یہ نہیں ہے کہ وہ اس کا ثواب، بلکہ وہ نیاز کے لیے دلا رکھا، شہدائے کربلا کی نیاز اور ان کو ثواب کو پہنچانے کے لیے سے یہ کیا ہے، شربت، حلیم اور کھچڑا وغیرہ بنا رہا ہے، بانٹ رہا ہے، تقسیم کر رہا ہے، کھانا ہے، کھلا رہا ہے، تو ایسی صورت میں یہ بھی غلط ہے، کیونکہ شریعت پر زیادتی ہے۔ شریعت میں ایصال ثواب، نذر اور نیاز کرنے کے لیے کوئی دن، کوئی مہینہ، کوئی تاریخ متعین نہیں، کوئی چیز متعین نہیں۔ یہاں پر 10 تاریخ اور محرم کو متعین کر لیا، شربت اور حلیم یا کھیر کو متعین کر لیا، یہ دونوں ہی شریعت کے منشا کے خلاف ہیں اور شریعت پر زیادتی ہیں، لہذا اس کا کھانا حرام تو نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ شریعت پر زیادتی ہے اس لیے اس کا کھانا جو ہے درست نہیں ہے۔ ہاں، اس کو اگر لینا مجبوری ہے تو لے سکتے ہیں، لیکن کھائیں نہیں۔ اور تیسری طرح یہ ہے کہ وہ ویسے ہی بانٹ رہا ہے، نیت کی درستگی ہے، نہ تو وہ شہدائے کربلا کو مختار کل سمجھتا ہے، بلکہ نہ یہ اس کا خیال ہے کہ یہ کھانا، یہ پینا جو ہے شہدائے کربلا کی بھوک اور پیاس کو ختم کرے گا، بلکہ محض ان کے بلندی درجات اور ایصال ثواب کے لیے کر رہا ہے، تو کھا سکتے ہیں۔ لیکن موجودہ دور میں جو محرموں میں اور عام طور پہ جو لوگ کھلاتے اور پلاتے ہیں، وہ یقیناً غیر اللہ کی رضا جوئی کے لیے نیت سے کھاتے اور کھلاتے اور تقسیم کرتے ہیں، کیونکہ لوگوں کے زبان سے خود کہتے ہوئے سنا ہے کہ ہم نے جو ہے اس مرتبہ محرم میں حلیم نہیں بنایا اور نہ تقسیم کرایا، ہمارا لڑکا بیمار ہو گیا، ہمارے یہاں یہ آفت آ گئی، ہمارے یہاں یہ حالات آ گئے، ہم نے شربت نہیں پلایا تو یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ گویا کہ غیر اللہ کو جو ہے اپنی پریشانیوں کا مشکل حل کرنے والا اور اپنے حالات کی اطلاع جو ہے باخبر رہنے والا سمجھتا ہے، اور یہ ساری صفات اللہ کی ہے۔ اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ ہی باخبر ہے، علیم ہے، خبیر ہے، اللہ ہی پریشانیاں سے نکالنے والا، اللہ ہی خوشیاں دینے والا ہے۔ یہ ساری صفت اللہ کی ہے، اور اللہ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرنا یا اللہ کی صفتوں میں سے کسی صفت کو کسی غیر اللہ کے لیے ثابت کرنا یہ غلط ہے، لہذا اس سے بچنا چاہیے اور ایسا کھانا بھی نہیں کھانا چاہیے۔ یہ کہہ رہی ہیں کہ کنیز زینب ہیں کہ فاتحہ کا کھانا بناتے سمے ٹیسٹ کر سکتے ہیں یا نمک دیکھ وغیرہ سکتے ہیں؟ دیکھیے، آپ جو کھانا بنا رہے ہیں وہ کس نیت سے بنا رہے ہیں؟ وہ بنانے کے بعد اگر غیر اللہ کی وہی تفصیلات ہیں جو ابھی اس سے پہلے والے سوال میں تھی، لہذا ایک تو یہ ہے کہ فاتحہ کا مطلب نظر و نیاز کے لیے، ایصال ثواب پہنچانے کے لیے، ایصال ثواب کرنے کے لیے آپ کھانا بنا رہے ہیں، اور اس کو بنا کر غریبوں میں، مستحقوں میں، بھوکوں میں تقسیم کریں گے اور کھلائیں گے، تو ایسی صورت میں نمک کو چکھنے کے لیے اور ذائقہ دیکھنے کے لیے فاتحہ کا کھانا درست ہے، چکھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور تو بہرحال اس کا نمک دیکھنے کے لیے اس کو چکھا جا سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ کہہ رہی ہیں مہک خانے کے مفتی صاحب، اگر کسی عورت کے قضا روزہ زیادہ ہو جائیں تو 9 محرم کے قضا کی نیت سے اور صرف 10 محرم کا سنت کی نیت سے رکھ سکتے ہیں؟ بالکل رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ 9 محرم میں جو ہے قضا روزہ رکھ لے، 10 محرم میں عاشورہ کا روزہ رکھ لے، کیونکہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ موجودہ دور میں صرف
10ویں محرم اور عاشورہ کا کوئی روزہ رکھتا ہے تو وہ مکروہ نہیں ہے، کیونکہ اب مشابہت نہیں ہوتی، کیونکہ اب یہود و نصارہ 10ویں محرم کا روزہ نہیں رکھتے، لہذا جس وقت وہ 10ویں محرم کو روزہ رکھتے تھے اس وقت ان کی مشابہت سے بچنے کے لیے 10ویں محرم کے ساتھ 9 یا 10 11 کا ملا کر رکھنا مستحب تھا، لیکن اب وہ روزہ رکھتے نہیں ہیں بلکہ اپنی شریعت پر ہی باقی نہیں ہے، بالکل جو بچا کچھا تھا اس کو بھی سارا ستیہ ناش کر دیا تو وہ مشرک بن کر رہ گئے ہیں، لہذا تو اب اگر 10ویں محرم کا روزہ رکھا جائے تو مکروہ نہیں ہے، البتہ تو جب مکروہ نہیں ہے تو 9 محرم کو کوئی قضا روزہ کی نیت سے روزہ رکھ لیا جائے، 10 محرم کو عاشورہ سنت کا روزہ رکھ لیا جائے، درست ہے۔ یہ کہہ رہی ہیں مہک خان ہے، یہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، کیا پیلی اوڑھنی جو تادیے پر ڈالتے ہیں وہ اگر بدن پر آ گئی تو ویسے ہی نماز پڑھ سکتے ہیں یا اس کو دھونا پڑے گا؟ پیلی ابیر، اچھا پیلا رنگ وغیرہ جو بھی تادیے پر ڈالا گیا اور وہ اس کا رنگ وغیرہ آپ کے بدن پر آ گیا، کپڑے پر آ گیا، تو ویسے ہی نماز پڑھ سکتے ہیں، اس کو دھونا ضروری نہیں ہے۔ اگر وہ ناپاک چیز نہیں ہے تو اس کا دھونا ضروری نہیں ہے، اور اگر وہ ناپاک چیز ہے تو اس کا بہرحال کپڑا اور بدن بہر صورت ناپاک ہو جائیں گے اور پھر اس کو دھو کر ہی نماز ہوگی۔ لیکن پیلی جو ابیر ہے یا خوشبو ہے یا اگربتی ہے یا پھول کی پتیاں ہیں یا الائچی دانے ہیں یا جو ہے جو لٹس ہوتی ہے کھانے پینے کی چیزوں کی تادیوں پر اور علم پر، وہ اگر کپڑوں پہ گر جائیں تو بغیر دھوئے نماز ہو جائے گی، کیونکہ کپڑا ناپاک نہیں ہو، جب ناپاک نہیں ہو تو بغیر دھلے ہوئے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں ارباز فاخر ہے، یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم، آئی ایم اے اسٹوڈنٹ۔ وعلیکم السلام۔ کیا ہمیں وندے ماترم اور بھارت ماتا کی جے کے نعرے لگا سکتے ہیں؟ ان کا جو سوال ہے چونکہ کافی اہم ہے، لہذا میں سمجھتا ہوں اور ضروری خیال کرتا ہوں کہ تفصیل سے ان کے کوشچن کے تمام پوائنٹس کو اجاگر کر کے جواب نہ دیا جائے تو یہ غلط ہوگا، بلکہ ضروری ہے کہ ان کے کوشچن کے تمام پہلوؤں کو اجاگر کر کے کیا جائے تاکہ ان کو بھی اور آپ سب لوگوں کو مسئلہ اچھی طرح واضح اور کلیئر ہو جائے۔ اگرچہ اس کی باریکیوں اور شرکیہ الفاظ کو نقل کرنا طبیعت پر ذرا گراں گزر رہا ہے، لیکن اس کے بغیر مسئلہ مکمل طور پر سمجھنا ممکن بھی نہیں ہے۔ اور کفر کو نقل کرنا کفر نہیں ہوتا، نقل کفر کفر نہ باشد، یہ فارسی کی کہاوت ہے، کفر کو نقل کرنا نقل کفر کفر نہ باشد، کفر نہیں ہوتا، لہذا شرعاً ان الفاظ کے نقل کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ جس عورت سے آدمی پیدا ہوتا ہے اس عورت کو ماں کہا جاتا ہے، لیکن غیر ایمان والوں ہندوؤں کے نزدیک لفظ ماں معبود اور خدا کے لیے بھی یوز ہوتا ہے، چنانچہ ہم ہندوؤں سے سنتے ہیں درگا ماتا، گو ماتا وغیرہ وغیرہ، لہذا جس طرح ہم کالی ماتا کی جے نہیں کہہ سکتے، اسی طرح ہم بھارت ماتا کی جے بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اسلام مسلمانوں کو صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کی بڑائی اور کبریائی بیان کرنے اور اسی کو پکارنے کا حکم دیتا ہے، تو لہذا بھارت ماتا کی جے تو جو ہے اور مادر وطن ہندوستان زندہ باد، ہندوستان زندہ باد کہہ سکتے ہیں، اور ہندوستان سے محبت کے اظہار کے لیے ہندوستان زندہ باد کہا جائے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ بھارت ماتا کی جے اور ہندوستان زندہ باد کے دونوں نعروں میں کیا ڈفرینس ہے، کیا فرق ہے؟ تو سمجھنا چاہیے کہ بھارت ماتا کی جے اس نعرے میں 3 الفاظ ہیں۔ پہلا لفظ ہے بھارت، زمین کے معنی میں ہے، دوسرا لفظ ہے ماتا، معبود اور بھگوان کے معنی میں استعمال ہوا ہے، تیسرا لفظ ہے جے، فتح ہو، بول بالا اور بلند ہونے کے معنی میں یوز ہوتا ہے۔ ہندوؤں کے عقیدے کے مطابق زمین ان کے لیے معبود اور خدا کا درجہ رکھتی ہے، اس لیے کہ وہ ان کو ان دیتی ہے، زمین سے ان اور غلہ اور اناج اگتا ہے،
مطلب یہ کہ زمین ان کو کھانا دیتی ہے اور رہنے کے لیے جگہ دیتی ہے۔ اس عقیدے کی وجہ سے وہ زمین کو دھرتی ماتا بھی کہتے ہیں اور بھارت ماتا بھی کہتے ہیں۔ اسی دھرتی ماتا کا جو ہے بھارت ماتا دھرتی ماتا کا مطلب کہ ایک ہی پریا باچی لفظ ہے۔ اسی طرح بندے ماترم اور بھارت ماتا کی جے میں سیم ایک ہی معنی ہوتے۔ وندے ماترم کے معنی اے ماں ہم تیری پوجا کرتے ہیں یا ہم تیرے پجاری ہیں۔ اس سے وندے ماترم کہہ کر زمین کو پکارا جاتا ہے۔ یہی معنی اور مفہوم جو ہے بھارت ماتا کی جے کے ہیں۔ جبکہ مسلمانوں کا عقیدہ یہ کہ زمین مخلوق ہے، زمین پیدا کی گئی ہے اور اس کے خالق اللہ تعالیٰ اور اسی کے ساری کائنات اور اس کے ذرے ذرے کے خالق اللہ ہیں، اور مسلمان مخلوق کو خالق کا درجہ کبھی بھی نہیں دے سکتا۔ لہذا اگر کوئی مسلمان مذکورہ بالا شرکیہ عقائد کے ساتھ جے بھارت ماتا کی جے یا وندے ماترم شرکیہ عقیدے کے ساتھ جو ہے ان کلمات کو اس عقیدے سے کہے تو ایسے شخص کا کفر کا فتویٰ لگا دیا جائے گا، یعنی وہ کافر ہو جائے گا، اور اس کو کیا ہے تجدید ایمان ضروری ہوگا، اور اگر شادی شدہ ہے تو تجدید نکاح بھی لازم ہوگا۔ لیکن اگر ان کلمات کو یعنی بھارت ماتا کی جے، وندے ماترم، ان کلمات کو اس عقیدے سے نہیں کہا تو ایسے شخص کے کفر کا فتویٰ نہیں دیا جائے گا۔ لیکن یہ صورت بھی ناجائز اور حرام ہے جس سے اجتناب اور ضروری ہے۔ البتہ مادر وطن ہندوستان زندہ باد کا نعرہ لگانا جائز اور درست ہے، اس لیے کہ مادر وطن فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی لغت میں اور ڈکشنری میں پیارے وطن کے آتے ہیں، جس سے مراد جائے پیدائش بھی لی جاتی ہے، جیسے کہ جو ہے مادر وطن، لہذا ہمارا پیارا وطن ہماری جائے پیدائش یعنی ہندوستان شاد اور آباد رہے۔ لہذا مادر وطن زندہ باد کہنے میں یا ہندوستان زندہ باد کہنے میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے۔ یہ زویا ہیں دہلی سے، یہ کہہ رہی ہیں آج 9 تاریخ ہے محرم کی، اور آج کے دن مٹکے بھرے جاتے ہیں مرادوں کے، تو جو مرادیں پوری ہوتی ہیں تو وہ مٹکے گھومتے ہیں، اور نہ گھومے تو مراد پوری نہیں ہوتی، کیا یہ سچ ہے؟ یہ سب واہیات کی بات ہے۔ مرادوں کو پورا کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ مرادیں اگر کسی کی پوری نہیں ہو رہی، خواہشیں پوری نہیں ہو رہی تو اللہ کا حکم ہوتا ہے، کسی کی مرادیں اور خواہشیں پوری ہو جاتی ہیں اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ لہذا یہ مٹکیاں جو گھماتے ہیں یہ سب جو ہے توہم پرستی ہے۔ یہ کہنا یہ گھوم کیسی گئی، میرا نہیں گھوما پر میرا دل نہیں دکھا، مجھے یقین تھا، یہ کہہ رہی ہیں کہ میری مٹکیاں گھومی نہیں پر میرے دل میں کوئی دکھ نہیں ہوا، مجھے یقین تھا کہ یہ سب بات بالکل بیکار ہے۔ حقیقت آپ کا یقین تھا تو بالکل سچ ہے۔ یہ مٹکیوں کو جو گھمانا ہے اور اس کو یہ سمجھنا کہ اگر گھوم گئی تو منت پوری ہوگی اور نہیں گھومی تو منت پوری نہیں ہوگی، یہ ایمان کی کمزوری کی بات ہے۔ ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اب دجال جب نکلے گا تو زمین سے سونا چاندی نکالے گا۔ کیا ہر عجوبہ اور ہر ناممکن اور امپوسیبل چیز کو پوسیبل کرنے والا، ناممکن کو ممکن کرنے والا، اسمبھو کو سمبھو کرنے والے کو کیا نبی مان لیا جائے گا؟ کیا اس کا ہر کام جو ہے معجزہ اور کرامت شمار کر لیا جائے گا؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ بہرحال ان باتوں پر یقین بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ یہ مولانا مشیر احمد صاحب ہیں، یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم، ایک سوال ہے، جیسا کہ حدیث میں عاشورہ کے دن دسترخوان وسیع کرنے کی فضیلت آئی ہے، لیکن اس پر عمل کس طرح کرنا چاہیے؟ کیونکہ اس دن اکثر روزہ رہتے ہیں اور افطاری میں 11 محرم شروع ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، تو دیکھیے حدیث میں جو آتا ہے کہ عاشورہ کے دن جو اپنے اہل و عیال کے نان و نفقے میں وسعت کرے گا تو سال بھر اللہ تعالیٰ اس کو رزق کی وسعت عطا فرمائے گا۔ اس کا مطلب نان و نفقہ کو سمجھیے، نان اور نفقہ، نان میں نے روٹی، نفقہ میں نے خرچہ، تو یہ صرف جو عاشورہ کے دن وسعت کرنے کے جو حکم ہے یہ صرف کھانے پینے پر ہی منحصر نہیں ہے، بلکہ کپڑے لتے یا چیز بھی استعمالی چیز بھی لے سکتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ اگر اس وسعت سے مراد کھانے پینے کی وسعت ہی سمجھا جائے تو ایسی صورت میں
علماء نے محدثین نے لکھا ہے کہ 9 تاریخ کا دن گزرنے کے بعد عاشورہ کے دن میں رات بھی شامل ہے، یعنی 9 تاریخ کا دن گزرنے کے بعد جو رات آتی ہے، اب اس میں جو تیار کیا جائے گا 10ویں محرم عاشورہ کے روزے رکھنے کے لیے سحری، وہ بھی وسعت کرنے میں آئے گا۔ اسی طریقے سے اگر مان لیا جائے کہ رات بھی عاشورہ میں شامل نہیں ہے، صرف 10ویں محرم کا دن ہی دن عاشورہ میں شامل ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے جو افطار کے لیے جو کچھ بنایا وہ سب 10ویں محرم میں بنا رہے ہیں، اس کو آپ 11ویں محرم میں رہیں، لہذا حدیث کی فضیلت آپ کو حاصل ہو جائے گی، کیونکہ آپ 10ویں محرم کو عصر سے مغرب سے پہلے افطاری کے طور پہ جو بھی تیار کر رہے ہیں وہ اپنے دسترخوان وسیع کر رہے ہیں، آپ کو فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ثاقب سر ہیں، لیکچرار ہیں، یہ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب کیا نفلی روزے دار کے سامنے کھانا پینا نہیں کھا سکتے؟ نفلی روزے دار کے سامنے کھا پی سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ نفلی روزے دار ہو یا فرض روزہ رکھنے والا، سب کے سامنے کھا پی سکتے ہیں، روزہ رکھنے والے کے سامنے کھانا پینا جائز ہے، یہ خود عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ جی بالکل انہوں نے لکھا ہے، لیکن یہ چھوڑ دیا کہ اگر رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور اس میں جب لوگ رمضان کے فرض روزے رکھے ہوئے ہیں تو ایسی صورت میں کسی عذر کی وجہ سے جس نے رمضان کا روزہ نہیں رکھا اس کے لیے اجازت نہیں ہے کہ وہ سارے روزے داروں کے سامنے کھاتا پھرے۔ کیوں؟ یہاں پر 2 چیزیں، ایک تو روزے داروں کا خیال ہے، ایک رمضان کی حرمت ہے، لہذا رمضان کی حرمتی درست نہیں ہے۔ تو جنہوں نے بھی کہا ہے ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ رمضان کے فرض روزوں کے علاوہ رمضان کے قضا روزے ہوں یا کوئی نفل روزے ہوں یا منت کے روزے ہوں، کوئی بھی روزے ہوں، چاہے واجب ہوں چاہے فرض ہوں، یعنی رمضان کے قضا روزے ہوں بشرطے کہ رمضان کا مہینہ نہ ہو، اور یا نفلی روزے ہوں یا مسنون روزے ہوں، اگر کوئی رکھا ہوا ہے اور اس کے سامنے کوئی کھانا پینا چاہے تو کھا سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ راشد علم راشد ہیں، یہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، ایک خواب کی تعبیر معلوم کرنی ہے، اگر فوری ہو تو پلیز بتا دیں، 3 دن سے وہ ہم سے پوچھ رہی ہیں پر ہمیں فون نہیں مل رہا تھا، میں آپ کو بھیج رہی ہوں۔ انفیہ نے پوچھا ہے، لکھا ہے پرسوں جنید نے فجر کے ٹائم خواب دیکھا کہ ہم پریگننٹ ہیں اور ڈیلیوری ہونے والی ہے، پر باہر زومبیا ہے، ہاسپٹل نہیں جا پا رہے ہیں، جیسے تیسے گاڑی سے ہاسپٹل کے لیے نکل گئے، گاڑی میں ہی ڈیلیوری ہو گئی، لڑکی ہوئی ہے بہت خوبصورت، لیکن اس خواب کے جسٹ بعد 7 بجے قریب بندروں کو دیکھا تھا، جو کہ رات میں جب سب سو جاتے ہیں تو بندر اپنے 2 پیروں پر چلنے لگتے ہیں اور آپس میں انسانوں کی طرح بات کرتے ہیں کہ آج ہم نے اس کو ڈرایا، آج اس کو ڈرایا، اور جنید ٹوائلٹ میں بیٹھے سن رہے ہیں بندروں کی باتیں، نکل نہیں پا رہے تھے لیٹرین سے کیونکہ بندر تھے باہر۔ اچھا ان کے ہاں واش روم چھت پر ہے۔ تو دیکھیے یہ خواب ہے، خواب کا جو پہلا حصہ ہے جو یقیناً فجر سے پہلے دیکھا گیا ہے وہ اچھا ہے، اللہ تعالیٰ یا تو ان کے یہاں بعینہ لڑکے ان کو اولاد نرینہ عطا فرمائے گا، یا پھر جو ہے بیٹا ہوگا، یا پھر جو ہے ان کو اللہ کی رحمت برکت بہت شامل ہوگی، یعنی کوئی بھی ان کا رکا ہوا کام پورا ہوگا، جس میں ہاسپٹل میں اپنی ڈلیوری ہو جاتی ہے اور بچی خوبصورت پیدا ہوتی ہے، تو اس کی اللہ کی رحمت جو ہے ان کی طرف متوجہ ہوگی اور ان کے رکے ہوئے کام بنیں گے۔ اس خواب کی تعبیر ہے۔ رہی جو 7 بجے کے قریب جو خواب دیکھا ہے کہ بندروں کو خواب میں دیکھنا، یہ جو ہے جیلس اور نفرت اور بغض رکھنے والا دشمن تعبیر ہوا کرتا ہے، لیکن چونکہ یہ 7 بجے کا خواب ہے اس کی کوئی تعبیر نہیں، یہ جو ہے خیالی سوچوں کا نتیجہ ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں حافظ عبد الکریم صاحب، مفتی صاحب بیڈ پر بیٹھ کر کھانا کھا سکتے یا نہیں؟ یوٹیوب پر ویڈیو دیکھی ہے کہ مولانا بول رہے تھے کہ بیڈ پر بیٹھ کر کھانا گناہ کی بات ہے، کہیں گناہ کی بات نہیں ہے، بیڈ پر بیٹھ کے کھائیے، چیئر پر بیٹھ کے کھائیے، تو بالکل صحیح ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر کھانا تناول فرمایا ہے،
زمین پر بیٹھ کر کھانا کھایا تناول فرمایا ہے۔ اگر کوئی ٹیبل پر یا میز پر یا بیڈ پر بیٹھ کر کھائے تو یہ گناہ نہیں ہے۔ جس یوٹیوب کے پر ویڈیو پہ کہا گیا ان سے معلوم کریں کہ وہ کہاں سے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ بیڈ پر بیٹھ کر کھانا جو ہے گناہ ہے۔ دین اتنا مشکل نہیں ہے، اس کو مشکل نہ بناؤ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا دین آسان ہے، اس پر مشکلات پیدا نہ کرو۔ لہذا بھئی یہ کہہ سکتے تھے آپ کہ بیڈ پر یا کرسی میزوں پر کھانا سنت کے خلاف ہے، یہ آپ نے ناجائز کہہ دیا، گناہ کہہ دیا، یہ دین میں اضافہ کر دیا، دین کو مشکل بنا دیا، اور اللہ کے رسول نے اس کے لیے منع فرمایا کہ دین آسان ہے، اس کو مشکل نہ بناؤ۔ یہ عبداللہ زبیر صاحب ہیں ممبئی سے، ان کا سوال کیا ہے اس کو سنتے پھر جواب دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے حضرت؟ یہ بول رہا تھا کہ کیا یہ مہندی لگا سکتے ہیں؟ انہوں نے پوسٹ بھیجی اور کہا کیا یہ مہندی لگا سکتے ہیں؟ ایک تو پوسٹ یہ ہے، دوسری یہ ہے، تیسری یہ۔ اب میں اس کو پڑھ کے آپ کو بتاتا ہوں یہ کیا ہے۔ اس میں ہے ہربل بلیک ہنا مہندی ہے، یہ جو ہے کالی ہو جاتی ہیں اور کالے بال کر دیتی ہیں، تو ایسی مہندی یا ایسی ڈائی یا کلر لگانا جس سے سفید بال بالکل سیاہ اور کالے ہو جائیں، یہ جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ ہاں ایسی ڈائی لگائی جا سکتی ہے جس سے بال بھورے ہو جائیں، اب ڈارک براؤن ہو جائیں، جو دور سے کالے نظر آئیں، جب قریب جایا جائے تو ان کا براؤن کلر، اس کا بھورا پن نظر آنے لگے، ایسی مہندی یا ایسی جو ہے ہربل کوئی بھی وہ ہے اس کو یوز کیا جا سکتا ہے۔ اچھا حضرت، کیا یہ براؤن بھی آتے ہیں اس میں؟ تو بلیک اور براؤن مکس کر کے لگائیں گے تو چلے گا حضرت؟ جی، اگر اس میں ہربل بلیک ہنا مہندی میں براؤن اور بلیک دونوں آتے ہیں تو بلیک اور براؤن کو ملا کر دیکھا جائے، کلر اس کا جو ہے بھورا آ رہا ہے، ایسا کلر آ رہا ہے جو دور سے کالا نظر آئے اور پاس میں اپنا کالے کے علاوہ کوئی اور کلر دکھائے تو وہ لگا سکتے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ عبداللہ زبیر صاحب ہیں، انہوں نے کوئی ویڈیو بھیجی ہے، آڈیو بھیجی ہے، پہلے آڈیو سنتے ہیں پھر ویڈیو دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب، ذرا اس کا جواب دیں گے آپ؟ یہ ویڈیو جو فیس بک پر وائرل ہے، ویڈیو وائرل کیا ہے وہ آپ دیکھ لیجئے، پھر اس کے بعد اس کا جواب دیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ فجر کی نماز میں اکثر ہم مسلمان ہی غلطی کرتے ہیں۔ یہ مفتی صاحب کی ویڈیو دیکھ لو اور سب کے ساتھ شیئر کرو کہ یہ غلطی کبھی فجر کی نماز میں کوئی نہ کرے۔ کی نماز میں لوگ داخل ہوتے ہیں اور سنت فجر سے پہلے جو ہے اس کو ادا کرتے ہیں اور وہ چیز اچھی ہے، مگر گڑبڑی اور پریشانی کی بات یہاں پر ہوتی ہے جب نماز فرض قائم ہو جاتی ہے، یعنی کہ فجر کی اقامت، فرض نماز کی اقامت ہو جاتی ہے، تو بعض لوگ آ کر نماز چلتے ہوئے بھی پہلے 2 رکعت سنت پڑھنے پہ ٹھہرتے ہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب فرض نماز قائم ہو جاتی ہے، ٹھہر جاتی ہے، تو کوئی نماز قابل قبول نہیں اس وقت سوائے جو فرض ہو رہی ہے۔ تو اس سے مطلب کیا ہوا کہ آپ کی محنت بھی جاری اور اجر بھی جارا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت بھی ہو رہی ہے۔ تو یہاں پر کیا کرنا چاہیے کہ آپ اپنی نماز میں اگر ہے تو آپ کی نیت سے اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ 2 رکعت پڑھنا چاہتے تھے، مگر اقامت ہونے کے بنا پہ آپ نبی کی حدیث پر عمل کر کے اپنی نماز توڑ کر آپ فرض نماز میں جڑ جائیے، اور فجر کے بعد 2 رکعت آپ پڑھ سکتے ہیں جو آپ پہلے آپ کو وقت نہیں ملا۔ السلام علیکم دوستو، فجر کی نماز میں اکثر ہم مسلمان ہی غلطی کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے بات ادھوری ہے۔ دیکھیے ایک تو یہ سمجھ لیجیے کہ فجر کی 2 رکعت سنت موقدہ ہے، اور سنت موقدہ اس سنت کو کہتے ہیں جس کو بہر صورت عمل میں لایا جائے، اور سنت موقدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عمل جس کو آپ نے بغیر کسی عذر کے کبھی بھی نہ چھوڑا ہو، ہمیشہ اس پر عمل کیا ہو، اسے سنت موقدہ کہتے ہیں، اور فجر کی 2 سنتوں کو یہ اہمیت حاصل ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر فجر کی سنتیں ضرور پڑھو، چاہے تمہیں کتنے ہی برے حالات آ جائیں، حتیٰ کہ دشمن تمہیں گھوڑے سے باندھ کر
وہ مختلف سمتوں میں دوڑا دے، تب بھی تم فجر کی سنتوں کو نہ چھوڑو بلکہ پڑھو، یہ اہمیت کے حامل ہے۔ دوسری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب جماعت کی نماز کھڑی ہو جاتی ہے تو اس وقت جماعت کی نماز کے علاوہ کوئی دوسری نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ یہ دونوں حدیثوں پر عمل کیسے کرنا ہے؟ ایسے کرنا ہے کہ فجر کی سنتیں گھر سے پڑھ کر آئیں، مسنون عمل ہے۔ تمام نمازوں کی سنت، وہ سنتیں، فرض نمازوں کی پہلے کی سنتیں، سنت قبلیہ اور بعد کی سنتیں، سنت بعدیہ، ان گھروں کو میں پڑھنا چاہیے۔ لیکن اگر کسی نے فجر کی سنت نہیں پڑھی اور وہ مسجد میں آتا ہے، اور مسجد میں جب آیا تو اس وقت جماعت کھڑی تھی، یعنی فجر کی جماعت امام صاحب پڑھا رہے تھے، اب وہ کیا کرے؟ یا تو وہ جو ہے سنتوں کو چھوڑ دے اور جماعت میں شامل ہو جائے، یا پھر یہ کہ سنت پڑھے۔ تو اس کے لیے دیکھے کہ امام اگر پہلی رکعت میں، اور اس کو یہ اطمینان ہے کہ وہ فجر کی 2 رکعت سنت موقدہ پڑھ کر جماعت کو حاصل کر لے گا، امام کو سلام پھیرنے سے پہلے وہ جماعت میں شامل ہو جائے گا، یا اس کو 1 رکعت بھی مل جائے گی، تو ایسی صورت میں اس کو فجر کی 2 رکعتیں سنت مؤکدہ پڑھ لے کسی خارجی مسجد میں، یعنی شرعی مسجد جہاں جماعت خانہ، وہاں نہ پڑھے بلکہ باہر پڑھ لے، کسی پلر کے پیچھے پڑھ لے، خارجی شرعی مسجد کے علاوہ پڑھ لے، اوپر نیچے پڑھ لے۔ اس ایسی صورت میں شریعت کی حدیث کی مخالفت بھی لازم نہیں آئی، کیونکہ اللہ کے رسول نے جو فرمایا کہ جب جماعت کھڑی ہو جائے تو فرض نماز کے علاوہ دوسری نماز نہیں ہے، اس کی مخالفت بھی نہیں ہو رہی، کیونکہ وہاں اس جگہ نہیں ہے۔ ہاں جو لوگ پہلی صفوں میں، دوسری صفوں میں کھڑے ہو کر سنتیں پڑھتے ہیں اور جماعت ہو رہی ہوتی ہے، وہ سنت، وہ حدیث کے خلاف ہے۔ لیکن اگر کوئی اپنی سنتوں کو مسجد سے خارجی حصے میں یا اوپر ہے یا کسی پلر کے پیچھے جہاں سنت پڑھ کے پھر جماعت میں شامل ہوتا ہے، تو یہ بندہ تو فجر کی سنتوں کو پڑھنے والا بھی ہو گیا اور اس حدیث کے بھی خلاف ورزی نہیں آئی، دونوں حدیثوں پر عمل ہو گیا۔ اور اگر وہ بندہ آیا اور اس نے ابھی سنتیں نہیں پڑھی تھی، مسجد میں فجر کی جماعت کھڑی ہو چکی تھی، اور اس کو یہ معلوم ہے کہ اگر وہ سنتیں پڑھنے میں مصروف ہوگا تو جماعت اس کو نہیں مل پائے گی، امام سلام پھیر دیں گے، تو ایسی صورت میں وہ سنتیں نہ پڑھے بلکہ امام کے ساتھ جماعت میں شامل ہو جائے۔ اور جو فجر کی 2 رکعت سنت موقدہ ہے، اب اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ فجر کی فرض کے بعد سورج نکلنے تک کوئی نفل نماز اور سنت نماز نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہ انہوں نے جو کہا ہے مفتی صاحب نے، یہ غلط کہہ گئے، یہ حدیث کے خلاف کہہ گئے۔ انہوں نے کہا کہ فجر کی جو 2 رکعت سنت پہلے کی ہے اگر وہ رہ جائیں، بلکہ ان کو کیا فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیا جائے، حالانکہ فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے سے پہلے کوئی سنت اور نفل نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ یہ ایک بہن ہیں فیشہ ہیں، یہ کہہ رہی ہیں کہ مفتی صاحب ایک بات سنی تھی کہ جوانی میں بیوہ ہونے والی عورت ہمارے نبی سے پہلے جنت میں جائے گی۔ جی ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے بارے میں بتایا جو جوانی میں جس کا شوہر ختم ہو گیا اور وہ بیوہ ہو گئی، اور اس کو اپنے اوپر یقین ہے کہ وہ بغیر نکاح کے، بغیر دوسرے نکاح کیے ہوئے اپنی عفت و عصمت کے ساتھ وہ رہ سکتی ہے، پھر وہ عورت جو ہے اپنے بچوں کی پرورش کرے، تربیت کرے اور ان کے پالنے پوسنے میں دوسرا نکاح نہ کرے، تو وہ عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں جائے گی۔ صرف اتنی ہی حدیث نہیں کہ جوانی میں بیوہ ہو جانے والی عورت ہمارے نبی سے پہلے جنت میں جائے گی، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، بلکہ بیوہ عورت اگر اپنے بچوں کی تربیت اور ان کی تعلیم کی غرض سے اپنے نفس پر اعتماد کرتے ہوئے دوسری شادی نہیں کرتی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گی۔ یہ ڈاکٹر اذان صاحب ہیں، یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم حضرت، خیریت سے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام الحمدللہ۔ مفتی صاحب محرم کی کچھ خصوصی عبادت ہے کیا؟ کوئی خاص عمل نہیں، محرم کی کوئی خصوصی عبادت نہیں ہے، کوئی خاص عمل نہیں ہے،
بس زیادہ سے زیادہ کوشش کیا ہے عبادات اور فرائض کے اہتمام کی ہونا چاہیے، گناہوں سے بہت زیادہ بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اور روزہ رکھنا چاہیے، اور عاشورہ کو اپنے گھر والوں پر کھانے پینے میں وسعت کرنا چاہیے۔ یہ عبید صاحب ہیں، ان کا کوئی جو ہے سوال ہے وہ آڈیو میں ہے، کیا ہے اس کو سنتے ہیں پھر اس کے بعد جواب۔ مطلب بڑی امی نے ایک بات یہ پوچھوائی ہے کہ جس دن ان کا ابو کا بڑے ابو کا انتقال ہوا ہے اسی دن سے عدت چالو ہو گئی ہے، یا اس دن کو چھوڑ کے 130 دن مکمل جوڑے جائیں گے، یا اس دن کو پلس کر کے 130 دن مکمل جوڑے جائیں گے؟ دیکھیے جس دن انتقال ہوتا ہے، اگر وہ عورت جس کے شوہر کا انتقال ہوا، اگر وہ اردو تاریخ کی شروع اور ابتدائی تاریخوں میں ہوا ہے تو ایسی صورت میں 4 مہینے، چاہے وہ 29 کے ہوں چاہے 30 کے ہوں، اور 10 دن جوڑے جائیں گے، اور حساب عدت کا اسی دن سے لگایا جائے گا جس دن شوہر کا انتقال ہوا ہے۔ اور اگر شوہر کا انتقال اسلامی مہینوں کے آخر میں یا درمیان میں ہوا ہے، 18 20 22 25 26 30 28 تاریخوں کو ہوا ہے، تو ایسی صورت میں 130 دن جوڑے جائیں گے، یعنی ہر مہینہ 30 دن کا ہوگا، اور کل 4 مہینے 10 دن جو 130 دن بیٹھتے ہیں وہ اس کا حساب لگایا جائے گا، اور اسی دن سے جس دن میت کی روح نکلی تھی، جس دن انتقال ہوا تھا، اس دن کو سے جوڑا جائے گا۔ ہاں البتہ یہ کہ 130 دن صبح کے وقت پورے ہوں، جس وقت انتقال ہوا تھا اسی وقت جو ہے پورے ہو جائیں گے۔ یہ مائرہ ہیں، یہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب، ایک بات پوچھنی تھی، ہمارے اسلام میں خودکشی حرام ہے؟ جی ہاں بالکل خودکشی حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ تو ہمارے گاؤں میں کل ایک نوجوان نے خودکشی کی، تو روز قیامت ان کو کیا فیصلہ ہوگا؟ روز قیامت کیا فیصلہ ہوگا؟ گناہ ملے گا، اور گناہ کی سزا اللہ کتنی دے اور معاف کر دے یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہاں البتہ یہ روایتوں میں آتا ہے کہ جو لوگ خودکشی کرتے ہیں اور سوسائڈ کرتے ہیں، جس طریقے سے انہوں نے دنیا میں سوسائڈ اور خودکشی کی ہوتی ہے، عالم برزخ میں سزا کے طور پہ ان کو وہی طریقہ دیا جاتا ہے۔ مثلا اگر کسی نے پیٹ میں چاقو مار کر اپنے آپ کو مارا تھا، اپنے آپ کو ہلاک کیا تھا، جسے سوسائڈ کہتے ہیں، خودکشی کہتے ہیں، تو عالم برزخ میں سزا کے طور پر وہ بندہ اپنے ہاتھ میں چاقو لے کر اپنے پیٹ کو مارے گا، پھر مرے گا، پھر اس کی تکلیف کو اس کو احساس دلایا جائے گا، اور یہی اس کی سزا ہوگی۔ یہ حافظ محمد شاہ رخ صاحب ہیں، یہ السلام علیکم کہ وعلیکم السلام مفتی صاحب، اگر کوئی شخص مشکل میں ہو تو کس چیز کا ورد کرے؟ جیسے کہ کسی کا بہت قریب بہت بیمار ہے، جو ایسے میں لوگوں کے ساتھ مل کر کیا وظیفہ کیا جائے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ وظیفہ کیا جائے۔ کیسی بھی مصیبت ہو، کیسی بھی آفت ہو، اس کا وظیفہ کیا جائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم میں وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طریقے سے ہم ایمان والوں کو نجات دیں گے۔ جب جو ہے وہ حالات میں گھر جائیں گے تو آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ورد کرے، وظیفہ کرے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اللہ شفا دینے والا ہے، وہ ضرور شفا دے گا۔ یہ کہ شاہ رخ صاحب انہوں نے ایک پوسٹ بھیجی اور کہا کہ مفتی صاحب کیا ایسے کپڑے پہن کر نماز ہو جائے گی؟ یہ کپڑا ہے، اس میں ایک قطب مینار سی ہے اور ایک عورت کی شکل سی نظر آ رہی ہے، تو یہ پوچھ رہے کیا اس میں نماز ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی؟ تو ایسا کپڑا اگر بھولے سے آپ کے پاس آ گیا ہے اور آپ نے گھر پہ آ کر دیکھا ہے تو بہت آسان طریقہ ہے کہ کلر لیں اور پرماننٹ کلر لیں، پکا کلر لیں، اور اس جو جاندار کی جو تصویر ہے، چاہے وہ انسان ہو چاہے کوئی جانور ہو، اس کے منہ پہ کوئی پتی اور پھول وغیرہ بنا لیں، اور پھر اس کے بعد اس کو پہن سکتے ہیں۔ اس کو جو ہے آپ کے پیسے برباد بھی نہیں ہوں گے اور آپ اس کو استعمال میں لا سکتے ہیں۔ لیکن اگر یہ کپڑا ایسا ہی ہے اور بالکل واضح نظر آ رہی ہے، عورت کی پکچر ہے اس میں، تو ایسی صورت میں نماز مکروہ ہوگی، اس کو نہ پہنا جائے۔ اگر پہنا جائے تو اس کے چہرے پر کچھ وہ لگا کے پھر پہنا جائے۔ یہ سید حماد صاحب ہیں، ان کا سوال ہے، آڈیو میں ہیں، سنتے ہیں پھر اس کے بعد جواب دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مفتی صاحب معلوم یہ کرنا ہے
کہ حالت حیض میں عورت قاعدہ پڑھ رہی ہے اور مرکبات الفاظ پر اس کا سبق آ رہا ہے، 6 حرفی الفاظ، 4 حرفی الفاظ، 5 حرفی الفاظ ان پر آ رہا ہے، کیا وہ اس دوران یہ پڑھ سکتی ہے یا نہیں پڑھ سکتی قاعدے میں سے؟ جواب مرحمت فرما دیں، آپ کی بڑی مہربانی۔ جی، ان کا سوال یہ ہے کہ حالت حیض میں عورت نورانی قاعدہ یسرن القرآن یا اور بھی کوئی قاعدہ حالت حیض یعنی مخصوص دنوں میں عورتوں کے لیے تلاوت کی غرض سے قرآن پاک کا پڑھنا چاہے ایک ہی آیت ہی کیوں نہ ہو کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے، نہ چھو کر اور نہ ہی بغیر چھوئے۔ اسی طرح سیکھنے اور سکھانے کے مقصد سے بھی تسلسل کے ساتھ کنٹینیو قرآن پاک کا پڑھنا یا پڑھانا جائز نہیں ہے۔ البتہ سیکھنے اور سکھانے والے تعلیم اور تعلم کی غرض سے ایک ایک کلمہ علیحدہ علیحدہ کر کے پڑھنے یا پڑھانے کی گنجائش ہے۔ اب جو ہے مرکبات وہ ہوتے ہیں جو 2 لفظوں سے بنے، دو مرکبات 2 حرفی بھی ہوتا ہے، مرکبات 3 حرفی بھی ہوتا ہے، جیسے مرکبات 3 حرفی دراسا یہ 3 حرفی ہو گیا، قال یہ بھی 3 حرفی ہے، خاف 3 حرفی ہے، اور کبھی کلمات 5 حرفی بھی ہوتا ہے، جیسے بکلماتی ہی سماواتی۔ یہ کلمات چونکہ کلمے کے حکم میں آیت کے حکم نہیں ہے، کیونکہ آیت اس کو کہتی ہے جس کے اندر چند کلمے ہوں اس کو آیت کہتے ہیں، لہذا ایک کلمہ اس کو پڑھا جا سکتا ہے، چاہے وہ 6 حرفی ہو، چاہے 4 حرفی ہو، چاہے 3 حرفی ہو، چاہے 5 حرفی ہو، ایک کلمہ ہے، مرکبات ان کو پڑھ سکتے ہیں۔ البتہ آیت میں مرکبات کو الگ الگ پڑھا جائے گا، پوری آیت کو نہیں پڑھا جا سکتا، نہ بتایا جا سکتا۔ یہ محمد اعظم خان ہیں، یہ آگرہ سے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ چھینک کا اور جمائی کا نماز میں جواب دے سکتے یا نہیں؟ دیکھیے، چھینک کا تو جواب دیا جاتا ہے، چھینکنے والا جب الحمدللہ کہے تو سننے والا یرحمک اللہ کہے، جمائی کا تو جواب ہے ہی نہیں۔ البتہ آپ اگر نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز کی حالت میں جمائی کو روکنا چاہیے، کیونکہ جمائی سستی کی ہوتی ہے، علامت ہوتی ہے، اور یہ شیطان کی طرف سے آتا ہے، تو نماز کے اندر جتنا بھی آپ کھڑے ہوں گے تو جمائی زیادہ سے زیادہ آتی ہے، تو کوشش کریں آپ جمائی کو روکیں۔ لیکن اگر جمائی نہیں رکتی ہے تو جمائی جب آئے تو سیدھا ہاتھ، نماز کی حالت میں سیدھا ہاتھ منہ پہ رکھ لیں گے، اور نماز سے باہر عام حالت میں جمائی ہے تو الٹا ہاتھ رکھنا ہے۔ یہ تو جمائی کے بارے میں۔ چھینک کے بارے میں، نماز سے باہر چھینک آئے تو چھینکنے والا الحمدللہ کہے، اور اس کا سننے والا اگر کوئی آس پاس موجود ہے تو وہ یرحمک اللہ کہے۔ یہ مسنون عمل ہے۔ اور نماز کے اندر اگر کسی کو چھینک آئی، اب چھینک جس کو آئی ہے وہ نماز سے باہر ہو یا نماز کے اندر ہو، اگر اس نے الحمدللہ کہا ہے تو نماز کے اندر الحمدللہ کہا ہے تو نماز میں کوئی خرابی نہیں آئے گی، نماز ہو جائے گی۔ نماز سے باہر کہا ہے تو اس نے سنت ادا کیا ہے، لیکن دوسرا شخص نماز پڑھ رہا تھا، اس نے نماز ہی کے اندر چھینکنے والے کے چھینک کے الحمدللہ کا جواب یرحمک اللہ سے کہہ دیا اور دے دیا، تو چونکہ یرحمک اللہ ایسا ذکر ہے جس میں بات کرنے اور جواب دیے جانے کی شکل ہو گئی، اس لیے نماز جو ہے بات چیت سے ٹوٹ جاتی ہے، کسی کی بات کا جواب دینے سے ٹوٹ جاتی ہے۔ لہذا اگر چھینکنے والا چاہے وہ نماز میں ہو چاہے نماز سے باہر ہو، وہ اگر یہ الحمدللہ کہہ رہا ہے اور نماز پڑھنے والے نے اس کے الحمدللہ پر یرحمک اللہ کہہ دیا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ یہ ہاشم آگرہ سے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب بھینس پر عقیقہ ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، جن جانوروں کی قربانی جائز ہے، جن جانوروں کی قربانی ہو سکتی ہے ان کا عقیقہ بھی ہو سکتا ہے، لہذا عقیقے کے لیے جانور کے لیے وہی شرائط عمر کی ہیں جو قربانی کے لیے ہیں۔ اسی طریقے کے عقیقے کے جانور کے لیے بے عیب ہونا
شرط ہے، جیسا کہ قربانی کے جانور کے لیے بے عیب ہونا شرط ہے۔ اور اگر کیا ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب جب بھینس پر عقیقہ ہو سکتا ہے تو بکرے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کا پریوار بڑا ہے اور آپ کی وسعت اور گنجائش ایسی ہے کہ آپ بھینس کو خرید سکتے ہیں تو بھینس کو خرید کر آپ عقیقہ کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جی یہ ایک بہن ہے ربا خان، یہ کہہ رہی ہیں، ان کا کیا سوال ہے اس کو آڈیو میں سنتے پھر جواب دیتے ہیں۔ سورہ فتح کا پانی پڑھ کر ہم اپنے گھر کے کونوں میں ڈال سکتے ہیں؟ جی ہاں، سورہ فتح کا پانی یا قرآن کریم کی کسی بھی آیت یا سورت کا پڑھا ہوا پانی یہ عامل بتائیں یا خود یا کوئی معالج بتائے، یہ خود اپنے طور پر برکت کی نیت سے یہ سحر اور جادو کے کارڈ کے طور پر کوئی قرآن کریم کی سورت، کوئی مخصوص صورت یا کوئی بھی صورت کا پڑھا ہوا یا منزل کا پڑھا ہوا پانی اپنے گھر کے چاروں کونوں میں اس طریقے سے ڈالا جائے کہ پانی دیوار میں جذب ہو جائے یا زمین پر جذب ہو جائے، ادھر ادھر بہہ کر اس کی پڑے ہوئے پانی کی بے ادبی اور بے حرمتی نہ ہو تو جائز ہے، ڈال سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ یہ مولانا معین صاحب ہیں، یہ کہہ رہے ہیں حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آج کے وقت میں شریعت کے حساب سے مہر کتنا ہونا چاہیے، تفصیل سے فرما دیجیے گا۔ دیکھیں مہر کا کم سے کم جو کوئی مقدار اور کوانٹٹی ہے شریعت میں وہ 10 درہم ہے۔ درہم جو ہے چاندی کا سکہ کہلاتا تھا، وہ 3 گرام کا ہوتا تھا، تو 10 درہم کے اگر گرام بنائیں گے تو 30 گرام ہے۔ اب لہذا 30 گرام چاندی یا اس کی مالیت مہر کے طور پہ ہو سکتی ہے، اس سے کم جائز نہیں، زیادہ سے زیادہ اس کی کوئی حد نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پلاٹ بھی نام کیا ہے، مکان بھی نام کیا ہے مہر کے طور پر، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو مہر تھا وہ 1.5 کلو چاندی تھا۔ اسی طریقے سے درمیانی کیا ہے، جو لڑکے کی حیثیت ہو، جو لڑکی متعین کر دے، بتا دے اور لڑکا اس پہ راضی ہو جائے وہ مہر رکھ دیا جائے۔ لیکن شریعت میں کم سے کم مہر جو ہے وہ 3 تولہ چاندی یعنی 30 گرام چاندی یا اس کی مالیت ہو سکتی ہے، اس سے کم مہر نہیں ہو سکتا۔ یہ پروین اختر ہیں، ان کا سوال ہے، آڈیو میں ہے، سنتے ہیں پھر جواب دیں گے۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ تقویٰ اور توکل میں کیا انتر ہے؟ توکل تو ہوا اللہ پر یقین، اور تقویٰ کیا ہوا؟ تقویٰ کہتے ہیں گناہوں سے بچنا اور ڈرنے کو کہتے ہیں، اللہ کے احکام پر عمل کیا جائے اور اللہ جن کاموں سے ناراض ہوتا ہے ان سے بچا جائے، اسے تقویٰ کہتے ہیں، اور توکل اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنے کو کہتے ہیں۔ اور دوسرا سوال ان کا آڈیو میں ہے۔ مفتی صاحب مجھے آپ سے ایک مسئلہ اور پوچھنا ہے۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ جیسے میں دینی اسلامک ویڈیو دیکھتی ہوں کافی سارے لوگوں کی، تو اس میں کہا گیا ہے کہ اگر جوتے کا تسمہ بھی چاہیے تو اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، تو کیا اللہ تعالیٰ کے اور ہمارے بیچ کوئی پیر نہیں ہو سکتے؟ جیسے ہم کچھ ہوتے ہیں نا، جیسے نظام الدین اولیاء والے بابا ہیں، اجمیر والے بابا ہیں، جو جن کی کیا ہے درگاہ جیسے کہتے ہیں، ان لوگوں سے نہیں مانگ سکتے، یا کسی اور سے بھی ہمیں نہیں مانگنا چاہیے؟ ہمیں صرف اپنے اور اللہ کے بیچ کسی کو نہیں لانا چاہیے، جو بھی مانگے ہم اللہ سے مانگے، اس کے علاوہ کسی درگاہ پر جا کر یا کسی پیر کے بعد یا تعویذ والوں کے پاس؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنا چاہیے، اس کے علاوہ کسی اور سے مانگنا شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا تو قرآن کریم میں کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرا بندہ یا میری بندی مجھے پکارتی ہے تو میں اس کے قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب وہ جو ہے مانگتا ہے تو میں اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ اللہ ہی کی ذات ہے دینے والی، بگڑی بنانے والی، لہذا اللہ اور اپنے درمیان میں کسی تیسرے بندے کو، چاہے وہ ولی ہو، چاہے نبی ہو، قطب ہو، ابدال ہو، بزرگان دین ہو، ان کو اس نیت سے کہ وہ ہماری بگڑی بنانے والے، وہ ہمیں اولاد دینے والے، یا وہ ہمارے حالات کو صحیح کرنے والے ہیں، یا وہ کر دیں گے، یا اللہ سے کروا دیں گے، یا اللہ کے گھر میں اللہ بھی ان کی مرضی جانتا ہے، یا اللہ ان کے مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، اللہ ان کی باتوں کو ضرور مانے گا، اس نیت سے اگر ان سے مانگا جائے تو مانگنا منع ہے، جائز نہیں ہے، یہ شرک ہو جائے گا۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ بزرگان دین
ان کے وسیلے سے مانگا جائے۔ اے اللہ یہ تیرے محبوب بندے ہیں، اپنے محبوب بندوں کی محبوبیت میں میری فلاں مراد کو پورا فرما، میری فلاں حاجت کو پورا فرما، میرے فلاں ضرورت کو پورا فرما۔ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مانگ سکتے ہیں، جائز ہے، لیکن وسیلے سے ہی مانگنا ضروری نہیں، بغیر وسیلے سے بھی مانگ سکتے ہیں اور وسیلے سے بھی مانگ سکتے ہیں۔ وسیلے کا مطلب یہ واسطے سے لوگ باگ جس کو وسیلہ کہتے ہیں وہ وسیلہ نہیں ہوتا، وہ شرک ہوتا ہے۔ اے بڑے پیر صاحب ہمارا یہ کام کرا دیجئے گا، بڑے پیر صاحب آپ جو ہے چاہیں تو سب کر سکتے ہیں، اے بڑے پیر صاحب ہمیں اولاد دے دیجئے، یہ جو وسیلہ نہیں ہے بلکہ یہ شرک ہے۔ وسیلہ تو یہ ہے اے اللہ اپنے نبی کے طفیل میں، اپنے نبی کی محبوبیت میں، آل رسول کے واسطے سے، آل رسول کے صدقے میں، آل رسول کے وسیلے سے میری فلاں ضرورت کو پورا کر دے، یعنی مانگنا اللہ سے ہو، واسطہ ہو تو جائز ہے۔ یہ فیری ہیں، یہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، میری پھوپھی پوچھ رہی ہیں کہ ان کے لیور کی گانٹھ ہیں، وہ کیا کریں، اس کے لیے کوئی دعا بتا دیے۔ اور ایک پھوپھی ہیں ان کی بھی گانٹھیں ہیں، آپریشن ہوتا ہے تو اور ہو جاتی ہیں، پتہ نہیں کیا بات ہے، ان کے لیے بھی کچھ بتا دیجئے۔ جی آپ اپنی پھوپھی سے کہیں کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین الرحیم الرحیم الرحیم، صبح سورج نکلنے سے پہلے اور شام کو سورج ڈوبنے کے بعد 100 مرتبہ اور آگے پیچھے 11 مرتبہ درود ابراہیمی ملا کر اس کو پڑھیں اور اس کو پانی پر دم کر کے رکھیں، اور پھر اسی پانی سے دوا بھی لیں، اور عام پینے اور پیاس کے وقت اسی پانی کو استعمال میں کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا دے گا۔ یہ کہہ رہی ہیں فیری مفتی صاحب میں نے آپ سے ایک ڈائبٹیز اور بی پی کے لیے کچھ پوچھا تھا، وہ ریکارڈنگ ڈیلیٹ ہو گئی تھی، آپ دوبارہ دے دیجیے گا۔ دیکھیے میں نے جو ہے ڈائبٹیز کے لیے اور بی پی کے لیے بتایا تھا الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سورہ رعد آیت نمبر 28۔ ہر نماز کے بعد 60 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، اور اس کے علاوہ پانی پر دم کر کے بھی پانی پئیں، انشاءاللہ فائدہ رہے گا۔ یہ ایک بہن کا سوال ہے، انہوں نے ویڈیو بھیجی ہے، اس کو دیکھا جائے پھر اس کے بعد پوچھا جائے۔ یہ پوچھ رہے ہیں کہ مفتی صاحب یہ پڑھنا چاہیے، مفتی صاحب اس کی فضیلت صحیح ہے یا نہیں؟ نے بتایا تھا کہ جو اذان اور اقامت، اذان ہوتی ہے اور نماز کھڑی ہونے کے دوران یہ 10-15 منٹ کا وقت، آپ نے فرمایا تھا اس کا مفہوم یہ کہ جو اس کے دوران یہ دعا پڑھ لے گا، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، یہ 3 دفعہ اس دعا کو پڑھ لے گا اذان اور اقامت کے درمیان، اس کو 4 اللہ انعام ملے گا۔ پہلا انعام اس لیے ملے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایسی بیماری نہیں لگنے دے گا جس بیماری کی وجہ سے موت آ جائے، یعنی خطرناک بیماری سے اللہ کی حفاظت ہوگی۔ نمبر 2، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تنہائی کے گناہ سے بچائے گا، گناہ سارے کرتے ہیں تنہائی میں، اللہ تنہائی میں اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اور نمبر 3، اللہ دنیا کے ظالم لوگوں سے اس کا واسطہ ہی نہیں کرے گا، ظالموں کو اس سے دور رکھے۔ اور نمبر 4، جو ہمارا سب سے بڑا پرابلم ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ، تو اس میں جو حدیث بتائی گئی ہے اور دعا بتائی گئی ہے بالکل صحیح ہے، حدیث سے ثابت ہے، اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ یہ زینب گوڈلا ہیں، یہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، مجھے 2 مسئلے پوچھنے ہیں آپ سے۔ جی پوچھیں۔ محرم میں یہ جو تعزیے نکلتے ہیں تو کیا تعزیے کو دیکھنا کیسا ہے؟ بالکل جائز نہیں ہے، کیونکہ تعزیہ خود جائز نہیں ہے، لہذا جو کام جائز نہ ہو اس کو دیکھنا بھی جائز نہیں۔ دوسرا یہ کہ منگیتر کے نام مہندی سے اپنے ہاتھ پہ لکھنا کیسا ہے؟ دیکھیے ابھی صرف رشتہ ہوا ہے، اس لیے اس کا نام مہندی سے لکھنا درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ آپ کا محرم نہیں بنا ہے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا اتقوا مبادئ تہمت کی جگہوں سے بچو، لہذا آپ اپنے ہاتھ پر نام ہرگز نہ لکھیں۔ شادی ہو جائے
تو نام کے کنگن پہنیے، نام کا لاکٹ پہنیے، نام کو مہندی سے لکھیے، سب کچھ کریے، لیکن شادی ہونے سے پہلے وہ غیر محرم ہے، اس سے پیار کا اظہار کرنا یا اس سے پیاری جذبات پیدا کرنا جو کہ مہندی سے نام لکھنے کی صورت میں ہوتے ہیں، جائز اور درست نہیں ہے۔ یہ ڈاکٹر سائمین ہیں، یہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ مفتی صاحب مجھے ایک پریشانی سامنے آ رہی ہے، مجھے اکثر خواب میں امی کی وفات دکھتی ہے، اس سے میں بہت پریشان ہوں، پلیز مجھے بتائیں ایسا کیوں ہوتا ہے میرے ساتھ؟ دیکھیے اگر امی کی وفات اگر نظر آ رہی ہے تو آپ پریشان مت ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں اضافہ فرمائے گا، یا پھر دوسری تعبیر یہ ہوتی ہے کہ آپ دنیا میں اتنی مگن ہو گئی کہ فکر آخرت جو آپ کے دل سے نکل گئی ہے، تو آپ کو آخرت کی فکر دلانے کے لیے دکھایا جا رہا ہے کہ اپنے پیارے اپنے سے پہلے، اپنے سے زیادہ ذہین، اپنے سے زیادہ تجربے کار بھی موت کی گرفت سے نہیں بچ پائیں گے تو ہم کس چیز کی گاجر کی کھیت کی مولی ہیں اور کیا ہیں جو ہمیں موت نہیں آئے گی؟ بلکہ قرآن کا تو واضح پیغام ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اس لیے فکر آخرت پیدا کریں۔ کبھی کبھی دنیا سے کی محبت اس قدر ہو جاتی ہے اور آخرت سے اس قدر غفلت ہو جاتا ہے تو اپنوں کی موت خواب میں دکھائی جاتی ہے، لہذا پریشان نہ ہوں۔ یہ ہاشم ٹیلر ہیں مین پوری سے، یہ انہوں نے ویڈیو بھیجی اور کہہ رہے ہیں کیا یہ صحیح ہے اور نظر اتارنے کا کوئی طریقہ ہے جو قرآن یا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہو، اللہ یا ان کے رسول نے نہیں بتایا ہو، تو کون سا طریقہ صحیح ہے نظر اتارنے کا؟ ایک بات ہمیشہ یاد رکھے گا کہ کبھی بھی کسی عورت کو نظر لگتی ہے سب سے پہلے اس کے بال خراب ہونا شروع ہوتے ہیں، پورے خاندان کے اندر کسی بچے کا شور ہوگا میں بہت اچھا ہے، بعد میں حافظ قرآن بھی بننے لگا لیکن حفظ بھی رک گیا اور عام تعلیم بھی پوری نہ ہو سکی۔ ایسے میاں بیوی ہوتے ہیں جن کی محبت کی مثالیں دی جاتی ہیں، جن کو عام طور پر لو برڈز کہا جاتا ہے، آج بدنظر ان کی محبت بھری زندگی کی خوشیوں کو ایسے کھا گئی کہ ان کی شادی طلاق کے در پر ہے۔ ہر سال حج اور عمرے پر جانے والے اب ذاتی گھر بکنے کے بعد کرائے کے گھروں میں رہ رہے ہیں۔ حدیث شریف کا کہو بیش مفہوم ہے کہ نظر حق ہے۔ بد نظر کو اتارنے کا بہت زیادہ طاقتور طریقہ ہے کہ آپ کو لینا ہے بس ایک گلاس پانی، سب سے پہلے آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ کو پڑھنا ہے آیت الکرسی، پھر سورہ فلق، پھر سورہ ناس۔ اس پانی کو آپ کو نہانے والے پانی میں ڈالنا ہے، پھر اس پانی کو مریض کے اوپر بہانا ہے۔ بد نظر کی تاثیر جتنی بھی گہری ہوگی اللہ کے نام کے صدقے، اللہ کے کلام کے صدقے، درود و سلام کے صدقے چلی جائے گی۔ جی ہاں، اس ویڈیو میں جو بتایا ہے کہ نظر لگنا برحق ہے علیہ حق، لیکن نظر کے اتارنے کے لیے معوذتین قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کو 3 مرتبہ پڑھ کر مریض پر دم کر دیا جائے، اس سے بہتر طریقہ نہیں۔ یہ وہ طریقہ ہے جو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہے، یہ نظر اور سحر کے کاٹ کے لیے بہترین تریاق ہے معوذتین پڑھ کر دم کرنے کا۔ اسی طریقے سے حدیث میں ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون، اللہ کافی اللہ شافی برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ دعا بھی پڑھ کر دم کر دی جائے۔ اگر بچہ ہے پڑھ نہیں سکتا تو اس کے گلے میں لکھ کر تعویذ کے طور پہ بھی ڈالی جا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے 29واں پارہ سورہ نون جو ہے دوسری سورت، اس کی آخر کی دوسری 2 آیتیں وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ ان دونوں صورتوں کا نزول اس لیے ہوا ہے کہ مکہ میں ایک شخص تھا جس کی نظر انتہائی مؤثر تھی، وہ جس کو نظر بھر کے دیکھ لیتا تھا وہ درہم برہم ہو جایا کرتا تھا، وہ اس کی نظر سے متاثر ہو جاتا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس 2 آیتوں کا نزول ہوا تاکہ آپ ان 2 آیتوں کو پڑھ لیجئے، پھر اس کی نظر آپ پر کوئی اثر نہیں ڈالے گی۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بتایا ہوا طریقہ ہے نظر اتارنے کا، یعنی معوذتین ہیں، اعوذ بکلمات اللہ التامات والی دعا ہے، اور 29ویں پارے کے سورہ نون کی آخری 2 آیتیں، یہ بہتر ہیں ان
طریقے اور عملیات کے جو لوگوں کے اپنے مجربات ہیں، تجربہ کیے ہوئے ہیں، جن سے نظر اتاری جاتی ہے، ان سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بتائی ہوئی دعائیں وہ یقین کے ساتھ پڑھی جائے تو انشاءاللہ نظر بد کی تاثیر سے محفوظ رہیں گے۔ ہاں البتہ کسی بزرگان دین کے مجربات عمل ہیں، ان پر عمل کیا جا سکتا ہے ان کو جائز سمجھتے ہوئے۔ اور اس کے فرشتے اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ مومنو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ دیکھیے انہوں نے ویڈیو بھیجی ہے اور کہا ہے کہ مفتی صاحب درود اور سلام بھیجنے کا کیا طریقہ؟ یا ایھا الذین یہ آیت جو تھی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا، اے ایمان والو تم بھی نبی پر درود بھیجو۔ تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول سلام تو بھیجتے ہیں، درود کیسے بھیجیں؟ کیونکہ اتحیات میں جو نماز کی ہر رکعت 4 رکعت اور 3 رکعت والی 2 پہ اور آخری رکعت پر پڑھی جاتی ہے اتحیات، تو اتحیات میں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی آپ پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں ہوں۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اس آیت نازل ہوئی ہے اس میں درود اور سلام پڑھنے کا حکم دیا ہے، سلام تو ہم پڑھتے ہیں، درود کیسے پڑھیں؟ تو اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے درود ابراہیمی سکھایا، اور درود ابراہیمی یہی وجہ ہے کہ اتحیات کے بعد نماز میں پڑھنا مسنون ہے۔ لیکن یاد رہے کہ درود اور سلام کا کوئی مخصوص وقت نہیں ہے، بلکہ جو البتہ کچھ وقت ایسے مخصوص اوقات ہیں جیسے کہ جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے 80 مرتبہ درود پڑھ لیا جائے تو اس کے الگ فضیلت ہیں۔ سب سے شارٹ کٹ جو درود جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن جو ہے اس کا کوئی مخصوص طریقہ، مخصوص حیت اور مخصوص شکل نہیں ہے۔ ہر آدمی اپنی سہولت کے مطابق جیسا ہو جہاں ہو وہ درود پڑھ سکتا ہے، سلام اور پڑھ سکتا ہے۔ درود کے لیے تو درود ابراہیمی پڑھنا ہے، سلام کے لیے السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پڑھنا ہے۔